الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى فيه القرآن الكريم مفهوم هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإکرام. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 3 کو سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شرف جو ہے وہ معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں روشن نشانیاں عطا کی گئی، جیسے کہ مردے کو زندہ کرنا، بیماریوں کو تندرست کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی کو ہم نے درجنوں بلندی عطا فرمائی، وہ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا مأوا، حضور پر نور سید الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والے کو ڈر سنانے والے ہوں۔ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بعد ان کی امتیں ایمان اور کفر میں مختلف رہیں۔ ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمام امت ان کی مطیع ہو گئی، فرما بردار ہو جاتی، ایسا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام حکمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں آپس میں نہ لڑواتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک میں اس کی معیشت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہی اللہ کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم ہم کریں، اور آپ نے اس کے بارے میں جو فرمایا
اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کافروں کے لیے دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، اور ظالم کون ہے؟ کافر ہی ظالم ہے۔ فرماتے ہیں فکر آخرت یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی پیاری بات، خوبصورت بات یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے میری ہی راہ میں خرچ کرو۔ اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا ہوتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو دینا ہوتا ہے، اور آخرت بھی اپنی سنوارنی ہوتی ہے، لیکن دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ احسان پہ احسان، احسان پہ احسان جتلاتے ہیں، بار بار جتلاتے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہیں، کبھی کسی کو بتا رہے ہیں، کبھی اپنے ذہنوں میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں فلاں موقع پہ بھی تو دیا تھا، فلانے موقع پہ بھی تو فلانے کو دیا تھا، اب پھر دیں، اس کی تو ضرورت ہی ختم نہیں ہوتی، اس کا تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرے جو قیامت سے پہلے ہی میرے دیے ہوئے رزق میں سے عطا کر لو، مال کو خرچ کر لو۔ قیامت کا دن بہت بڑی ہیبت والا ہے۔ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گا، نہ ہی دنیا کی دوستیاں فائدہ دیں گی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بیکار ہو جائیں گی۔ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کرے گا۔ صرف اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی شفاعت کی جائے گی۔ فرماتے ہیں الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظالم ہے۔ ظلم کے معنی یہاں پہ کیے جا رہے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پہ استعمال کرنا۔ کافروں کا ایمان کی جگہ کفر، اطاعت کی جگہ نافرمانی، شکر کی جگہ ناشکری کو اختیار کرنا ان کا بہت بڑا ظلم ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دنیا میں وہ عیش عشرت کرتے، کھاتے پیتے، حلال حرام، جائز ناجائز، ہر چیز ان کے لیے گڈ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ بیسیکلی وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں ظلم کو بدترین درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور کیا ہے کہ اس لیے فرمایا گیا کہ کافر ہی ہے جو ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ چاہتا ہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوحیت، اس کی توحید کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، عالم کو ایجاد کرنے والے، تدبیر پیدا فرمانے والے ہیں۔ اللہ کو نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں غیب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ ہے،
اور ساری کائنات اسی کا حکم سے چلتی ہے، اور جب سارا جہاں اس کی ملک میں ہے تو کون ہے جو اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں تو جو کہ آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہے، تو سب کچھ آسمان اور زمین کی ہر شے کس کی ملک میں ہے؟ اللہ کی ملک میں ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین یہ جو گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی بھی شفاعت روز قیامت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت یا فتوان حضرات کو کے سوا کوئی بھی جو شفاعت ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اجازت والے صرف انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ علیہ السلام، اولیاء رحمت اللہ علیہ، مؤمنین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کے تعلق لوگوں سے ماقبل کا ہو یا ما بعد کا ہو، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کو اللہ کے علم کی عطا نہیں ملے گی۔ ذاتی علم صرف اور صرف میرے اور آپ کے اللہ کا ہے، اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر اور انبیاء اور رسول علیہ السلام پر غیب پر مطلع فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی نہایت ہے۔ آیت الکرسی کی بہت سی فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ جو سوتے وقت آیت الکرسی کو پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت فیؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ واسع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے وہ اللہ پر ایمان لائے، اور اس نے بڑا جو مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا اور اللہ جاننے والا ہے۔ جو شیطان کا انکار کرے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جو اس سے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، یعنی اس نے شیطان سے بھی بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ کس کا سہارا؟ ایمان کا سہارا۔ اور ایمان کس پر؟ اللہ پر۔ اور یہ سہارا کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ خود اسے چھوڑ دے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر اور ضلالت کی طریقوں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے، جو انہیں فطرت صحیحہ کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے آتا ہے۔ حق کا راستہ ایک ہے، باطل کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، اس لیے جہاں چاہے جہاں نور ہے وہ ایک ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں نور السماوات، لیکن ظلمات کیونکہ اندھیرا ہے اور وہ بہت سارے غلط راستے تو بہت سارے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ ظلمات کو جمع میں فرمایا گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَيَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے
اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے۔ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور پھر تم ایسا کرو کہ مغرب سے لے آؤ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا بعد ایسے کہ توحید کی دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب عز و جل وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی جسموں میں موت کو پیدا کرتا ہے اور حیات بھی پیدا کرتا ہے۔ خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے بہت ہی بہترین رہنمائی تھی۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی گواہ ہے کہ تو پہلے ایک بے جان نطفہ تھا، پھر رب کریم نے تمہیں انسانی شکل دی، پھر تمہیں زندگی دی۔ نیز میرا خدا وہ ہے جو زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت اور حیات کا میں موجود ہے کہ پہلے تم ایک بے جان تھے، بعد میں تمہیں زندگی دی گئی۔ لہذا اس خداوند قدوس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال درجے کی جہالت بھی ہے، حماقت بھی ہے اور انتہائی بدنصیبی بھی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بھی نہ بن سکا، اور اس جواب میں اس خیال سے وہ مجمع کے سامنے اپنے آپ کو لاجواب اور شرمندہ محسوس کرنے لگا۔ اس نے خواہاں کی بحث شروع کر دی۔ چنانچہ نمرود نے جب دو شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، لیکن کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا، اس کو زندہ کرنا ہے یا اس کو زندہ کرنا، یہ نہایت احمقانہ بات تھی۔ کہاں قتل کرنا اور کہاں چھوڑنا، کہاں موت واقع کرنا، حیات پیدا کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے کہ زندہ کو چھوڑ دینے کو زندہ کرنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ تھیں۔ یہ ساری تفصیل اس کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کے لیے کسی ذلت سے کم نہیں تھا۔ عقل اور شعور رکھنے والے کو بھی یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ جو دلیل اور حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا وہ بے شک اور شبہ کاٹ دینے والی ہے، اس کا کوئی بھی جواب ممکن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نمرود نے شرم مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا ہی تھا، اس لیے سراسر وہ باطل تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مناظرہ پر گرفت فرمائی کہ موت اور حیات کو پیدا کرنے والا تو کون ہے؟ تیری قدرت میں نہیں ہے، یہ ربوبیت کے جھوٹے دعوے دار ہے۔ کون؟ نمرود۔ تو اس سے آسان کام کر کے دکھایا کہ دو آدمیوں کو بلایا اور کیا کہا کہ میں اس کو ایک کو زندہ چھوڑتا ہوں، ایک کو مار دیتا ہوں، اور یہ کہ ایک متحرک جسم کو حرکت میں بدلنا، یعنی سورج اور چاند جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے اسے مغرب سے طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود جو ہے ہکا بکا رہ گیا اور اس کا کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم ایسا کرو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب دو لوگوں کا تو زندہ اور موت کا تو جواب اس نے اپنی عقل سے ڈھونڈ لیا، لیکن اس کا اس کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اللہ کا ارشاد فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا کہ جس کا ایک بستی سے گزر ہوا اور اپنی بستی وہ اپنی چھتوں کے بل گری تھی، وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، اور اس شخص نے کہا اللہ انہیں
ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 1 دن یا 1 رات یا اس سے بھی کم وقت جو ٹھہرا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم یہاں پہ تو 100 سال ٹھہرے ہو۔ وہ اپنے کھانے پینے کو دیکھ رہا تھا، اب تک اس میں بدبو نہیں تھی، اور اپنے گدھے کو دیکھ رہا تھا جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا گیا کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر ہم کیسے اٹھاتے زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہنائے۔ پھر جب یہ سارا معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جب بخت نظر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کو قتل اور غار کر کے تباہ کر دیا تھا، تو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کے آپ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک برتن تھا، ایک کھجور تھی اور ایک پیالہ میں انگوروں کا رس تھا۔ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے، وہاں کسی بھی شخص کو نہیں پایا، بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھی۔ آپ نے تعجب سے کہا اَنَّ یُحْیِی هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھا اور خود جو ہے وہ آرام کرنے لگے۔ اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا۔ اسے 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آباد کیا، ایران کو پہلے سے بہتر طریقے سے آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کچھ لوگ جو تھے وہ باقی رہ گئے تھے اور دوبارہ یہاں کر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ کوئی بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، پہلے آنکھوں میں جان ڈالی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہیں آئی تھی، بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے ہو؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ اسی دن یہ سارا واقعہ دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں پہ 100 سال ٹھہرے ہو، اپنے کھانے اور پانی کو پینے کے پانی کو دیکھو، یعنی کہ جو کھجورے اور انگور کا رس تھا وہ دیکھو، سب کچھ صحیح سلامت ہے، اس میں کوئی بھی بدبو وغیرہ پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن گدھے کو دیکھو، اور گدھے کا کیا حال تھا کہ وہ مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں جو ہے وہ الگ ہو گئی ہوئی تھی اور بدن گل سڑ گیا ہوا تھا اور اعضاء جو ہے وہ بکھر گئے ہوئے تھے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، بالوں پر کھال آئی، بال نکلنے لگے، گوشت پر کھال آئی، بال نکلنے لگے اور ان پر روح پھونکی گئی، ہونٹ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یقین تو پہلے ہی تھا، لیکن اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ عین الیقین کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو یقین کرنا۔ پھر کیا کیا کہ آپ علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر پہلے ہی محلے میں وہاں پہ تشریف لے گئے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، وہی جو عمر 40 سال کی تھی، کوئی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مقام تک پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں جو تھے وہ رہ گئے تھے اور وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی، اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ نے اس سے دریافت کیا کہ عزیر کا مکان کہاں ہے، اس نے کہا ہاں، لیکن عزیر کہاں ہے؟ اب تو وہ غائب ہوئے بھی 100 سال گزرے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر بری آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کی موت کا 100 سال کے لیے موت دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھے پھر زندہ فرمایا۔ اس نے کہا اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو وہ تو دعوت المستجاب تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ پاک قبول کرتے تھے، تو پھر آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ
صحیح ہو جائے تاکہ میں دیکھنا شروع کر دوں. جب میں دیکھوں گی تو میں اپنی آنکھوں سے آپ کو پہچان لوں گی. آپ نے دعا فرمائی تو وہ عورت بینا ہو گئی. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے اللہ کے حکم سے اٹھ, تو وہ اس نے یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں جو ہے وہ بھی درست ہو گئے اور وہ آپ کو دیکھ کر پہچان گئی اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام آپ ہی ہیں. وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی. وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے. بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اہل مجلس یعنی مجلس والے جو تھے وہ بڑھیا کو جھٹلانے لگے. اس نے کہا مجھے دیکھو, ان کی دعا سے میری حالت ٹھیک ہو گئی ہے. لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے. آپ کے فرزند یعنی بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک حلال یعنی چاند تھا. جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ چاند موجود تھا. لیکن اس زمانے میں تورات کا کوئی بھی نسخہ باقی نہ رہا, کوئی اس کو جاننے والا موجود نہ تھا. آپ نے تمام تورات کو زبانی سنا دیا. ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا ہے کہ وہ بخت نظر کے ستم انگریزیوں نے کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے تورات کو ایک جگہ پہ دفن کر دیا تھا. اس کا پتہ مجھے معلوم ہے. اس بات پر جستجو کرتے ہوئے تورات کا وہ دفن شدہ نسخہ نکالا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو تورات لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا تو ایک ایک حرف سیم ٹو سیم تھا. کسی بھی قسم کے حرف میں کوئی بھی فرق نہیں آیا. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے تو دکھا کہ مردوں کو تم کس طرح زندہ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے عرض کیا یقین کیوں نہیں ہے مگر یہ کہ میرے دل کو اقرار آ جائے. اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو اور پھر انہیں اپنے ساتھ منوس کر لو. پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو. پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر غالب حکمت فرمانے والا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا تھا. سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے, چنانچہ سارا پانی جب چڑھ گیا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا, اور جب سارا پانی جو اتر گیا تو جنگل کے درندوں نے بھی اس کو کھانا لگ گئے. جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کو شوق تھا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کو کس طرح زندہ کیا جائے گا. چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا ہے اللہ عز و جل مجھے یقین ہے تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. اس کے جزا دریائی جانوروں درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے اندر جو جمع ہو چکے ہیں. لیکن ابھی عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں. مفسرین نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے ہیں کہ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی کیا نشانی ہے. انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے جو ہے اس کو زندہ کرے گا. تب آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل تو مجھے دکھا مردوں کو کس طرح زندہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پہ یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال ایمان اور یقین کا علم تھا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے. اس لیے یہ ہے کہ سامعین کا سوال کا مقصد معلوم ہو جائے تو جان لے کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شوق تھا, اس وجہ سے یہ سوال کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں یقین، مجھے پورا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل میں اتر جائے۔ اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت میں میرے دل کی تسکین ہو جائے گی، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اور کیا فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ بہت زیادہ پہلے مانوس کرو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل اور صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اس قول کے مطابق وہ مور، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا اور ان کے پر اکھارے، قیمہ کر کے انزا باہا ملا کر ان کو جو ہے وہ مختلف جگہوں میں رکھ دیا بعد میں، اور ان کے سب کے سر اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ اور ان پرندوں کو جب آواز دی تو آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر ایک جو تھا وہ اپنے جانور کے ساتھ الگ الگ کر کے پوری ترتیب کے ساتھ پہلے کی طرح جمع ہو گیا۔ پرندے کی شکلیں وغیرہ بھی بن گئی اور وہ اپنے پاؤں میں دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینی ہی پہلے کی طرح مکمل سامنے ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی کو 100 دانے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے گا جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفلی، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے، خواہ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہو، کپڑے دینا ہو، کسی کو دوائی لے کے دینا ہو، راشن وغیرہ دینا ہو، طالب علم کو کتابیں لے کے دینی ہو، یا کوئی شفا خانہ بنوانا ہو، یا پھر یہ جو قبرستان وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ قبریں وغیرہ صحیح کروا دو، پھول وغیرہ ڈال دو، یا فقراء مساکین کے جو بھی معاملات وہ حل کر دو، یا 40واں وغیرہ پہ کھانا وغیرہ کھلاؤ، یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان دلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، اور ان پر اپنے رب کے پاس ایک انعام ہے، اور وہ نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ فرماتے ہیں صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا، ہاں، اور جسے صدقہ دیا جائے اسے تکلیف دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ منع ہے، اسے صدقے کا بھی جو ثواب ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ صدقہ دے کر احسان جلا کر تکلیفیں دینا اپنے صدقات کو باطل کرنے کی بات ہے۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ بات دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے سلوک کیے تھے، تو ان کا بھی دل آپ کی طرف سے میلا ہوگا، اور آپ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو گناہگار ہوں گے کیونکہ دل آزاری کریں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ بہت ہی زبردست بات اس آیت میں کی گئی ہے کہ اگر سائل کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، اسے اچھی بات ہی کہہ دو، اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے بات کا جواب دے دو، اسے ایسی بات کرو جو اسے ناگوار نہ گزرے، اور اگر وہ اس سوال کرنے پر اصرار کرے، یعنی بار بار مانگے اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بھی اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ زبان درازی نہ کرو، ہرگز اسے درگزر نہ کیا جائے۔ سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا اور اس کے ساتھ زیادتی کو معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد بار بار یاد دلائی جائے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں وہ دیا تھا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، لوگوں کے گناہوں سے درگزر بھی فرماتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو بار بار جتاتے ہیں، اور کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ برے اعمال میں آتا ہے، برے اخلاق میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب کے محتاج ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ فقراء مساکین ماتحتوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرے۔ حلم جو ہے وہ سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور سنت مصطفیہ بھی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت اخلاق، پاکیزہ اخلاق جو ہے وہ ہمیں ہمارے دین میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب کسی آیت کے شروع میں آتا تھا نا یا ایھا الذین آمنو، تمام صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ الرٹ ہو جاتے تھے اور توجہ سے سنتے تھے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے حکم عطا فرمایا ہے۔ تو ہم بھی سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو تباہ و برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پر مٹی ہے، اور اس پر جب زوردار بارش پڑتی ہے تو اسے صاف کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر جو قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسی بات بتائی گئی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کر دی جائے تو قطعاً کیا کرو، اس اپنے ثواب کو باطل نہ کرو۔ ریاکاری سے جو اعمال کا ثواب ہے وہ باطل ہوتا رہتا ہے، لہذا ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ فقیر کو احسان جتلا کر، اسے تکلیف دے کر جو ہے وہ ہمارے جو ثواب ہیں، صدقے ہیں، وہ باطل ہوتے رہتے ہیں، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اور اس پر زوردار بارش پڑی اور وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑی تو ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں میں استقامت کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، کہ جس طرح بلند خطے کی بہتر زمین کا باغ ہر حال میں خوب پھلتا پھولتا ہے، خواہ بارش کم ہو یا زیادہ ہو، ایسے ہی باخلاص مومن کا صدقہ کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کو اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نہ کہ فقط مال کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اور پھر اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہو اور اسے بڑھایا جائے، اور جب اسے بڑھاپا آ جائے تو حال اس کا یہ ہو کہ وہ کمزور ناتواں بچے ہوں، جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے کمزور اور ناتوان یعنی جوان بچے ہوں، پھر ان پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔
فرماتے ہیں کیا آدمی کو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان یہ بات پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بات کسی بھی عقل مند کے لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا پہلے تو ایک باغ ہو جس میں مختلف قسم کے درخت ہوں، پھل ہوں، اور وہ خوب اس سے نفع اٹھاتا ہو، سارا کچھ جو ہے وہ جوانی میں ہو، لیکن پھر کیا ہو کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اور جو ابھی وہ بوڑھا ہو جائے اور بچے بھی اتنے جوان نہ ہوں کہ کیا کر سکیں، وہ کما سکیں، تو کیا کرے؟ تو کیا بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں اور کمانے کے قابل نہ ہوں اور پرورش کے محتاج ہوں، الغرض وہ تمام انتہائی شدید محتاجگی اس کو آ جائے، لیکن اس بڑھاپے حاجت کی وقت شدید قسم کی آندھی چلے جس کے بگولے میں ہو، اور وہ بگولوں میں آگ ہو، اور لوگ وہ جو آگ ہے وہ آدمی کے مستقبل کے اس واحد سہارے یعنی باغ کو بھی جلا کر راکھ کر دے، اس وقت آدمی کے رنج اور غم اور حسرت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس نے اب بہت سارے نیک اعمال تو کیے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کیے بلکہ ریاکاری کی غرض سے کیے ہوں، اور اس گمان میں ہو کہ میرے پاس تو نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے، لیکن جب اس کو سخت اس ضرورت ہو نیکیوں کی یعنی قیامت کے دن، اور جب وہ دیکھے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو دنیا میں جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ کس کے لیے کیے تھے؟ ریاکاریوں کے لیے کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس اعمال کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ وقت اس کے لیے کتنا رنج والا ہوگا، کتنا حسرت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آیتوں کو مثالیں دے دے کر بار بار کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ میرے جو بندے ہیں وہ سمجھ جائیں اس بات کو کہ دنیا فانی ہے، اور جو آخرت ہے وہ ضرور آنی ہی آنی ہے، تو اس لیے جو بھی عمل کرو وہ آخرت کی نیت سے کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے دل دہلا دینے والی مثال ہمیں جو ہے بیان کی ہے۔ اے کاش کہ ہم سب اس بات کو سمجھ جائیں اور تمام اعمال، ذکر جو ہے، نماز ہے، درود ہے، تلاوت، نعت خوانی جو کرتے ہیں، یا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں ریاکاریاں نہ ہو، کیونکہ ریاکاری تباہ کاری والی ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت میں بھی تباہ کر دیتی ہے، اور جب سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ایک ایک نیکیوں کی ہوگی چاہے قیامت کے دن، اس دن تو ہمارے بالکل بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر جب ہمارے سامنے نام اعمال رکھیں گے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو اے کاش اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ان ریاکاریوں سے بچا لیں، اور ہم اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ نے فرمایا، الرٹیشن لارم پھر آ گیا، اے ایمان والوں، انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه وتنفقوا ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ پھر کیا ہمارے لیے بات آئی، اے ایمان والوں، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو تم چاہو تمہارے لیے زمین میں نکالا گیا ہے خرچ کرو، خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال کا ارادہ نہ کرو، حل نہ کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو کیا ہو تم اس سے کیا کرو، چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو اللہ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ یہاں پہ ایک بہت ہی جو ہے ضروری بات سمجھ لیں یہاں پہ کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک الرٹیشن لارم کے ساتھ بیان کی ہے کہ میرے بندوں، ہرگز میری راہ میں اپنا کمایا ہوا جو ناقص اور گھٹیا مال ہوگا ہرگز میری راہ میں وہ نہ دینا، بلکہ کون سا دینا؟ میں اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا پاکیزہ مال، صاف ستھرا مال دینا، زمین کی پیداوار میں سے راہ خدا پر یہی مال خرچ کرنا، کبھی بھی ناقص اور گھٹیا ردی والا مال نہ دینا اللہ کی راہ میں بھی دے اور وہ بھی گھسا پٹا۔ کتنی شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے۔
کہ ہم جو سوٹ نہیں پہنتے، پھٹ رہا ہے، گھس رہا ہے، یہ دے دیتی ہوں، اور جب بہت پسند ہے اس کو، وہ پھٹ بھی رہا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ لگا کے رکھ، نہیں ہے مجھے کلر بہت پسند ہے، سوٹ بڑا پسند ہے، میری فلاں میری پسند کے کسی بندے نے دیا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بہت بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کریں کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم خدائے راہ میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہارے لیے دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو ہم قبول ہی نہیں کریں گے، اور اگر قبول کر بھی لیں تو خوش دلی سے تو ہرگز نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے، دل میں اس کو برا بھلا ہی کہتے رہیں گے، جس نے کہ مال دیا برا منائیں گے، بلکہ سوچیں گے کہ اس نے کہ ہمیں کیا دیا ہے، دینے سے پہلے کیا سوچا تھا کہ یہ ہمیں دینے لگے ہیں۔ ایسا ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم سوچتے ہیں فلانے نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ہمیں دے دیا تھا، لیکن دیکھیں جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ہم جب کسی کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جو چیز ہمیں نہیں پسند ہم کہتے ہیں یہ فلانے کو دے دیتے ہیں، یہ فلانے کو دے دیتے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت غلط طریقہ ہے، اللہ پاک نے آیت کے ذریعے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ خود تو اچھی چیز استعمال کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں تو قابل استعمال گھٹیا قسم کا دیتے ہیں، ان کے لیے آیت جو ہے وہ عبرت ہے۔ اگر کوئی چیز بھی نفسی ہی اچھی ہے تو خود آدمی کو اپنے لیے پسند ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو وہ ہرگز کسی کو نہ دے، کیونکہ اگر تمہیں بھی پسند نہیں ہے تو دوسرے کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ الشیطان یعدکم الفقراء ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ بغیر کسی دنیاوی مفاد کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے فضائل بیان کرنے کے بعد اس کی راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر تم حج کرو گے، صدقہ دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، لہٰذا حج نہ کرو۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حج کرتے ہوئے اس طرح کے اندیشوں کو دلوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ حالانکہ جب لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے، وہی لوگ شادی بیاہ، ناجائز رسومات اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بات آتی ہے تو وہ شیطان تمہیں کیا کہتا ہے، تم بخل ہو، کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، اور کیا کبھی اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اپنے فضل اور سے اس کو بڑھا کر تمہیں عطا کرے گا اور تمہیں مغفرت سے نوازے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بڑی وسعت کر دینے والا ہے، وہ صدقے سے تمہارے مال کو گھٹنے نہیں دیتا بلکہ اس سے اور بھی برکت پیدا کرتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولی الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، خواہ بدی کرتے ہو، لیکن تم جو نظر مانو اچھے کام کی نظر ماننی چاہیے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، جو عمل کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، نظر پر ثواب اللہ دیتا ہے، لیکن گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا اور نظر پر ثواب جو ہے سزا دے گا۔ جیسے کہ ہم نظر مانتے ہیں اکثر کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم 2 نوافل پڑھیں گے، یا ہمارا فلاں کام ہو جائے ہم 10 بندوں کو کھانا کھلائیں گے، اس طرح کی جو نظر ماننا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہ اگر میرا یہ کام نہ ہوا نا تو میں پھر گناہ کروں گا، میں فلم دیکھوں گا، میں یہ کام گناہ کا کروں گا، یہ کروں گا، تو اس پر
عمل کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ایوں تبدو صدقات فنعما ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، مفہوم ہے، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر ولانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں، ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو تم اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی مال کو خرچ کرو، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اس پر تم پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے اور جو وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچانو گے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کریں گے تو تم جو خیرات کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرتے ہیں، لوگوں سے اپنا سوال نہیں کرتے، لیکن ان کی حالتیں دیکھ کر اندازہ لگا لینا چاہیے اور ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو رات میں دن میں پوشیدہ علانیہ اپنے مال کی خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں اور قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی وجہ سے جیسے اسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا، اس کے لیے حلال ہے، اور وہ جو پہلے کر چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کرے تو اللہ وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہے گا۔ سب کو جانے کے وجود بھی اگر وہ سود والا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سزا عطا کرے گا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں سود اور تجارت ایک جیسی ہے تو وہ جان لے اگر ایک جیسی ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی ان دونوں میں فرق نہ کرتے، جبکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے کام اچھے کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، خود سود کی جو برکت ہے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داریوں سے حسن سلوک وغیرہ۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ پھر اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچایا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا
تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جان لو. یعنی کہ اگر آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور اگر وہ آپ اس کو تنگ نہ کرو، کیونکہ وہ تو بیچارہ پہلے ہی مقروض ہوا ہوا ہے، پریشان ہے، اس کے پاس اتنا مال پیسہ نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اس کو اگر تم وقت دے دو گے تو ایسا کرنا تمہارے لیے اچھا ہے، نہ کہ تم کیا کرو اس کو پریشان نہ کرو. واتقوا يوما يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن. آگے دیکھیے آیت نمبر 282. اے ایمان والو، جب تم ایک مدت تک، مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اور اسے لکھ دینا چاہیے. جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا والی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان کو گواہوں میں سے منتخب کر لو جسے تم پسند کرو گے، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں. اور قرض جھوٹا یا چھوٹا یا بڑا، یا اسے اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور ان میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس کے قریب ہے کہ تم بعد میں ایک شک میں نہ پڑو. ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس میں نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. جب تم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو یا لکھنے والے کو نقصان پہنچائے نہ گواہ. تو اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا رہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ہر چیز سکھا دی. تجارت کے طریقے بھی ہمیں ہمارے دین میں سکھائے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین کرو تو اس کو ضرور لکھ لیا کرے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو لکھنے کی ضرورت نہیں، دوست ہے پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو شرم حیا میں لکھتے ہی نہیں کہ نہیں اب کیا لکھے، ہمیں پورا ٹرسٹ ہے، پورا یقین ہے. بھائی ٹرسٹ اور یقین کی تو بات ہی نہیں، جب یہ سنت الہی ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایسا کرنا، حکم الہی ہے، تو پھر انکار کس بات کا؟ اگر ایسا کرو گے، انکار کرو گے اور پھر آپ لوگ جو ہے وہ غلط کرو گے. اللہ نے جب آپ کو حکم دے دیا ہے کہ ضرور لکھو، گواہ بنا کر لکھو، تو اس میں نہ ہی کوئی عیب ہے اور نہ ہی کوئی شرم والی بات ہے، بلکہ ہمارے دین میں اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر چیز بالکل کلیئر ہمیں واضح طور پہ سمجھا دی گئی ہے. آگے دیکھیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا وہاں نہ پاؤ، ہوا قرض ہوا کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کرو، اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے. گواہی ایک بہت بڑی چیز ہے، کبھی کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دو. اللہ پاک جو ہے وہ خوب جاننے والے ہیں. اور نہ ہی کبھی اگر آپ کو کوئی سچ معلوم ہے وہاں پہ چپ کر کے نہ بیٹھے رہو، جہاں پہ بات ہو سچ بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں پہ ضرور سچ کو بیان کیا جائے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر.
जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, सब उसी का है। किसका है? अल्लाह का है। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम इसे जाहिर करोगे, छुपाओ, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। जिसे वो चाहता है बख्श देगा, जिसे चाहेगा सजा देगा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इंसान के दिल में दो तरह के ख्याल आते हैं, एक बतौर वसवसा, एक बतौर अदम अज़म यानी इरादा के। वसवसे के वसवसों से दिल को खाली करना इंसान की कुदरत में नहीं है, लेकिन इंसान इसे बुरा समझता रहे, अमल का इरादा ना करे। इसको हदीस नफ्स और वसवसा भी कहते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर क्या करे, अगर वो उस पर अमल करेगा, उसको जो है अपनी जिंदगी में शामिल करेगा बुरी चीजों को, तो फिर वो है गुनाहगार होगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनसे तजावुज फरमाता है जब तक वो उन्हें जो है जो गलत वसवसे को अपने अमल में ना लाए, और उनसे अपने कलाम में ना लाए। और जो दूसरी चीज है वो क्या है? दूसरी चीज ये है कि बतौर अज़म इरादा करने के, वो अच्छी चीज है। अच्छी चीज के बारे में अगर हम इरादा करते हैं तो हमें इरादा करते ही नेकी मिल जाती है। लेकिन अगर हम इरादा करते हैं सार उसको पूरा नहीं करते, फिर भी नेकी तो लिखी गई। जब पूरा कर लेते हैं इरादा, तो फिर हमें 10 नेकियां मिलती है। एक बात याद रखिएगा, इंसान के दिलों में शैतान जो है वो वसवसे डालता ही रहता है। बाज़ औक़ात वो इतने खतरनाक वसवसे होते हैं कि इंसान के लिए अपना दीन, ईमान वगैरह हर चीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे शैतान कभी अल्लाह ताला के बारे में, कभी तकदीर के बारे में, कभी ईमानियात के बारे में, इबादात के बारे में, तहारत के बारे में, पाकीज़गी के बारे में, मुख्तलिफ मामलात में के बारे में, कभी तलाक के बारे में मुख्तलिफ वसवसे डालते रहता है। तो क्या है कि इंसान उस पर अमल ना करे। हज़रत यहया बिन मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान फारिग है और तुम मशगूल और मसरूफ रहो, ताकि शैतान जो है वो तुम्हें जो है वो ज्यादा भड़का ना सके। शैतान तुम्हें देखता है, फिर तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन तुम शैतान को भूले बैठे हो, मगर वो तुम्हारी बुराई में तुम्हें जो है वो तुम्हें बुराई में मुब्तला जो है वो नहीं करने के लिए तुम्हें भूलता नहीं है। हर वक्त वो तुम्हारा दुश्मन ही है। हर वक्त वो क्या करता है, जो तुम्हारे ज़हन में वो ख्याल डालने के लिए तैयार रहता है। और वो अपने जो जो हमारे जो दुश्मन होते हैं उनको भी उनका मददगार हो जाता है, और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से अपने ये जो बंदा है, इसके दिमाग में कोई ऐसी बात डालता रहूं जिससे कि अल्लाह ताला से ये हमेशा दूर रहे। क्योंकि उसका तो काम ही यही है, फितना फसाद डालना, हलाकत और बर्बादी वगैरह। ये सब क्या है? शैतान के काम है। लेकिन इसको कभी भी ख्यालात को अपनी जिंदगियों में शामिल नहीं करना चाहिए, अपनी सोचों तक ही रहने देना चाहिए, जबान से इकरार नहीं करना चाहिए, अमल में नहीं लाना चाहिए। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिकुम वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसूली ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसूली व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। क्या फरमा रहे हैं? रसूल उस पर ईमान लाया जो उसके रब की तरफ से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और मुसलमान भी सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों और किताबों और रसूलों पर, कि ये कहते हैं कि ईमान लाए कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फर्क नहीं करते। और उन्होंने अर्ज किया है, हमारे रब, हमने सुना माना, हम पर तेरी माफी और तेरी ही तरफ फिरना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुअखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो उसी के लिए है, और जिसने बुरा कमाया उसका वबाल भी उसी पर है। अय हमारे रब, अगर हम भूले या खता करें और वो तो हमारी मगफिरत ना फरमा, हमारी जो गिरफ्त है वो ना फरमाना। ए हमारे रब, हम पर भारी बोझ ना रख,
جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آمین سب آمین۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر بھی اس کی طاقت کے بغیر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، جیسے کہ کسی غریب پر اللہ نے زکوٰۃ نہیں ڈالی، نادار پر حج فرض نہیں کیا، صرف پیسے والے پر جو ہے وہ حج فرض ہے، بیمار پر نماز میں جو قیام فرض نہیں کیا، معذور پر جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں مختلف معاملات میں، دین میں ہمیں بہت زیادہ آسانی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور اب ہم شروع کریں گے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 20 رکوع 200 آیات ہیں۔ آل کا ایک معنی اولاد ہے۔ اس سورت کی چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ آل عمران رکھا گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا تو اس کی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب میں لکھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور لوگوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ جو الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں، جس سے مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق جو ہے نازل ہوئی۔ یہ جو وفد تھا یہ 60 افراد پر مشتمل تھا، 60۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے پیشوا آدمی تھے۔ ان میں سے ایک ابو حارث بن علقمہ تھا، اور جو عیسائیوں کے علماء، پادریوں کے پیشوا اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے تو میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں ہی کیا کیا، مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے۔ تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ عز و جل کی اولاد ہے، نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے منع فرمایا گیا ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں جانتے کہ باپ بیٹے سے ضرور مشابہت رکھتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے، تو انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں جانتے تو ہمارا رب اللہ عز و جل جو ہے وہ حی لا یموت ہے، یعنی اسے کبھی بھی موت نہیں آتی، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل بندوں کا کارساز، اس کی حقیقی حفاظت کرنے والا ہے، اس کی روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو؟ انہوں نے اقرار کیا۔ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ بتائے بغیر ان میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پھر پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، پھر بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی، وہ کھاتے پیتے بھی تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے، یعنی جیسے انسانوں میں تقاضے ہوتے ہیں وہ سب تھے۔ عیسائیوں نے کہا، اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کیسے ہو سکتے ہیں تمہارا جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے اور اس بات کا انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی جو شروع سے لے کر تقریباً 80 آیت تک نازل فرمائی۔ اچھا جی، اب ہم آیتیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی اور لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اللہ نے حق اور باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وكل من عندنا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، اور دوسری وہ ہے جس کے معنی میں انتشابات ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے ہیں۔ علم والے کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت کا ملنا ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب یہ باقی رہے گی۔ اگر ساری زندگی انسان ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت اسے ہدایت چھین لی جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار جو خاتمے پر ہے، اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے بھی کہ وہ خوف کرے اور لمحہ بھر کیا کرے، لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ کا بکثرت پڑھتے رہنا، یعنی یہ دعا مانگتے رہنا بھی خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک جو سب لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا فاولئک هم وقود النار۔
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذوهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. بے شک کافروں کے لیے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکے گی، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے جیسا فرعون کے ماننے والے اور اس سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانک کے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتْ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، اور ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی طرف چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک ان میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جنگ بدر کا یہاں پہ جنگ بدر کی بات بیان ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی گئی، فرشتے نازل کیے گئے، اور پھر دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر دکھایا، اور مسلمانوں کو حوصلہ ہوا کہ کافر جو ہے وہ کم ہے، اور کافروں نے کیا دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ تو اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ آیت جو ہے شروع ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مزید آگے جو آیات آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رونما فرمائی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشُّبُهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، لیکن یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے جسے صرف اللہ کے پاس اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے پاس جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کے طرف کی دعوت دی جا رہی ہے کہ فرماتے ہیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو کہ تمہیں تمہاری عورتیں، بیٹوں اور مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، بغات، عمدہ سواریاں، بہترین مقامات اور اچھی اور عمدہ سے بھی زیادہ بہتر چیز تمہیں میں بتا دوں تو سنو سنو سنو، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب کا گھر ہے، یعنی کہ جنت ہے جس میں دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنا اور عوارض اور ہر ناپسند اور قابل نفرت چیز سے پاک ہوں گی۔ اور اس جنت میں یہ جو جنت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں جس دنیا کی محبت کو نکال دے اور صرف اللہ اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی حرص ہمارے دلوں سے نکال کے آخرت کی طلب داخل فرما دے، آمین۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار
بالاسحار صبر کرنے والے، سچے اور فرما بردار اور راہ حق میں خرچ کرنے والے، رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے گواہی دی کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے، عالموں نے انصاف سے قائم کیا، انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، بلکہ عزت والا اللہ کون ہے؟ حکمت والا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اور اپنی باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے حبیب مکرم، پھر اگر وہ تم سے جھگڑا کرے تو تم فرما دو، میں تو اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھوں سے فرما دو کہ کیا تم بھی اسلام لا چکے ہو؟ اور اگر وہ اسلام قبول کر لے تب جب تو انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اور اگر وہ منہ پھیرے تو تمہارے اوپر صرف پیغام پہنچانا ہے، لازم نہیں ہے، صرف پیغام پہنچا دینا لازم ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کا ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، اور انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن، اور انہیں اس کی ایسی من گھڑت باتوں میں سے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یوں عرض کرو، اے اللہ، ملک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، تو تم مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ کہ گرمیوں کی راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں اور سردیوں کی راتیں جو ہیں وہ لمبی کر دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا فرماتے ہیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں اس سے کوئی ڈر ہو، مگر تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ کافروں سے دوستی کرنا، محبت کرنا یہ منع ہی نہیں بلکہ حرام بھی ہے۔ انہیں اپنا رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے۔ البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت میں ظاہری برتاؤ کرنا جائز ہے، لیکن یہ صرف ظاہری میل جول کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان چھپانے، جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ ہی بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل اور بہتر ہے۔ جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تو دے دی لیکن حق کو نہیں چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا بھی حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ تم فرما دو، تم اپنے دل کی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال تمہارے اپنے سامنے موجود پائے گا، تو تمنا کرے گا کہ اے کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی جو دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ تو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا مہربان ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بندے بن جاؤ، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور تم فرما دو اللہ رسول کی فرما برداری کرو، اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں والوں پر چن لیا۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ اس ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انہی کے دین پر ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام حضرات کو اسلام کے ساتھ جو ہے اس کے برگزیدہ طور پہ کیا ہے۔ اے یہودیو تم اسلام پر نہیں ہوتے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ اور چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت اور شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جیسے کہ یہاں پر جو نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو آگے آیتوں میں مقربین اور بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سمیع علیم۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے اور اللہ جاننے والا سننے والا ہے۔ اِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی تھی، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ پر جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف کی گئی ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے کہ بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسحر بن قاہز، اور دوسرے جو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن سامان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں۔ دوسرے عمران بن
ماسان جو ہے جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے والد کا نام ہے، اور ان کی جو بیوی تھی ان کی بیوی کا نام تھا ہینا بنت فاقوزہ۔ آگے اللہ تعالیٰ خیر ارشاد فرما رہے ہیں، پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس نے جنا، اگر وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو ان کے لیے دعا کی تھی، نہ صرف ان کے لیے کی تھی بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تھی، کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کیا تھا، لہٰذا یہ مقبول الفاظ ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو اپنے رب سے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا، اور زکریہ کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ آ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریہ نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز سے پروان چڑھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی تھی۔ حضرت حنا رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء نے بہت معزز شمار کیا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس پر خدمت پر مقرر تھے، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، جو ان علماء میں بہت ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان تمام علماء نے جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں میری ان کی خالہ ہے، اور چنانچہ اس پر یہ معاملہ ختم ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر ہی نکلی، اور حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا فرمائی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنے بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب کے دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کے لیے دعا مانگی۔ اس سے ہمیں چند چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ علماء کرام نے اس جگہ کو قبولیت کے مقامات سے شمار کیے ہیں، جہاں کسی بھی دعا کو قبول کیا، کوئی بھی جو دعا کی جائے وہ ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ اس سے جب کسی کو سعادت نصیب ہو خانہ کعبہ میں کو دیکھنے کی تو اس کے دروازے کے سامنے ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کی جائے، اللہ پاک اس کو دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی نہیں مانگی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار عمل والی نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اسے جب وہ دنیا میں آئے تو دنیا اور آخرت کا سکھ لے کر آئے۔ آگے اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا، بے شک وہ اپنی
نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے اور اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور وہ بادشاہ ہوگا، وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ ذکر علیہ السلام خود ایک بہت بڑے نبی تھے، لیکن بڑے عالم بھی تھے، نبی بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہوتے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے ہوتے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو کہ کیسے تھی، ان اللہ یبشرک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ذکر علیہ السلام دونوں کو غیب کی خبر جو تھی وہ دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ نہ صرف خوشخبری نہیں بلکہ اس کا نام بھی بتا دیے کہ اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا لڑکا کیسے پیدا ہو، خلنا کہ میری جو مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا یوں ہی جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کے دور پر عرض کیا کہ اے میرے رب عز و جل، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس وقت جب حضرت ذکر علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ بیٹا کس طرح پیدا ہوگا، کس طرح ہوگا، آیا میری جوانی واپس لوٹائی جائے یا زوجہ کو بانجھ ہونا دور کر دیا جائے گا یا ہم دونوں اپنے حال میں رہیں گے۔ فرمایا گیا کہ بڑھاپے میں فرزند عطا کرنا اور اس کی قدر سے کچھ بعید نہیں، لہٰذا اس بڑھاپے کی حالت میں فرزند جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ کچھ لوگ کے گھر کافی دیر بعد اولاد ہوتی ہے، اللہ پاک سے مانگتے رہے، اللہ پاک ضرور عطا کرنے والا ہے، اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر کبھی انسان سوچتا ہے اب تو ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں اولاد جب ہوگی اس کی ہم اچھی تربیت کر سکیں گے یا نہیں، یا کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے جب اولاد عطا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہر چیز تعالیٰ نے پہلے سے ہی سوچی ہوتی ہے، اس کا رزق، اس کی پرورش، اس کے معاملات، ہر چیز کا فیصلہ کر کے اللہ پاک اولاد کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تیری نشانی ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرآن ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا
اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور عمر میں بات اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مریم نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، کن ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے، یعنی فیکون۔ آگے کیا فرما رہے اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، اور میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا، پھر تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً جو ہے وہ پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑوں کو مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں، اور جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزے تھے کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارتے اور یہ حقیقی پرندہ بن جاتا تھا، پیدائشی اندھوں کو جو آنکھوں کا نور عطا کرتے تھے، کوڑ کی مرض کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اور غیب کی خبریں سناتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک خاص معجزہ تھا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں مفہوم یہ ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس لیے کہ میں تمہارے پاس جو کچھ چیزیں حلال کر دوں اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے اور تم اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر بنائی اور اللہ بے شک خفیہ تدبیر بنانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہیں پوری زندگی تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، اور پھر تم سب میری طرف لپٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں مفہوم یہ ہے پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لے اچھے کام کیے اور اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جائے تو وہ فوراً ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے
حق تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور پھر اے حبیب مکرم، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد تو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں گے، تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنی نفسوں اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مبالغہ کرتے ہوئے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين۔ بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، اور اگر منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسا کلمے کی ایسا کلمہ لے آؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ مانے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو اور کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی اس کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ آگے فرما رہے سن لو، کیا تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ کتابوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ تمہاری کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کہ جن کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے رہے اور یہودیت کی دعوت دیتے رہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ہوس سے خام ہے، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے کتابیو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے کتابیو، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح کے مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کے ارشاد فرما رہے ہیں اور مزید آپس میں کہا کرو کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ ساری سازشیں آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو اور کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، اور کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے۔
اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسعت والا حلم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے اور پھر اسے نبوت عطا فرماتا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کرے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت دو تو وہ جب تک وہ اس کے سر پر کھڑے رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ اس کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ مانتے ہیں۔ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں وہ اپنا وعدہ پورا کرے، جو اپنا وعدہ پورا کرے پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا واولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ جھوٹی گواہی دینا جو ہے کتنا بڑا جرم ہے کہ اس وعید میں جھوٹی قسم کھا کر مال لینے والے، رشوت لے کر جھوٹی گواہی دینے والے، یا رشوت لے کر جھوٹے فیصلے کرنے والے، جھوٹی گواہی کرنے والے سب داخل ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو اپنے تھوڑے سے پیسے لے کر غلط فتوے لگا دینے والے بھی داخل ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے رب کی آیتیں فرمان ہی بدل دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب سے جو پوائنٹس نکال لیتے ہیں۔ آج کل بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیسے لے کر جو ہے وہ نیا ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب سے محفوظ رکھے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا لَيَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے جو کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ کہ وہ کتاب کا حصہ نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں، اور یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب نہ لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بنائے کہ یہ انبیاء کی شان کا بیان ہے اور یہاں پہ ہونے والے اعتراض کا بھی جواب ہے، جیسے کہ آیت کے شان نزول سے بات واضح ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسے علم اور کمال عمل عطا فرمائے اور وہ گناہوں سے معصوم بنائے، اور پھر لوگوں کو کہتا پھرے کہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ ایسا کرنا ناممکن ہے،
اور ان کی طرف ایسی نسبت جو لگانا یہ بہتان ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، ربانی یعنی اللہ والے بننے کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں رب مانیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تکذیب فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ انبیاء کرام کی شان میں ایسا کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یاد کرو کہ جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر اپنے پاس تمہارے پاس وہ حکمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، اور تم پر ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا؟ تو اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیہِ ترجعون وَإِلَیہِ یرجعون۔ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے نازل کر دیا گیا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور کیا ارشاد فرمایا اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، انہیں مہلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر بھی سونا دے دے گا تو ہرگز اس کی توبہ جو قبول نہیں کی جائے گی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آخرت کی نجات ایمان کے خاتمے پر ہے۔ کفر میں مرنے والا زمین بھر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تو بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام عمر مومن رہا اور مرتے وقت نعوذ باللہ کافر ہو گیا تو اس آیت میں شامل ہے، اور اگر کوئی شخص ساری زندگی کافر رہا اور مرتے وقت مومن مرا تو وہ اس آیت سے خارج ہے۔ اس لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمے کی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف بن اسباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہے۔ میں نے دریافت کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ گناہوں کے خوف سے رو رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے عرض کیا
کہ ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، میں تو اس بات کے خوف سے رو رہا ہوں کہ کئی ایمان کی دولت جو ہے وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میری پیاری اور دینی بہنوں، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں یہ بات بہت بہت زیادہ شامل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے بچائے، ایسی سوچ سے بچائے، ایسی صحبتوں سے بچائے جو ہمارے ایمان کے لیے بھاری پڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ہمیشہ آخری سانس تک قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔